جو ہے برزخ کی زندگی یا قبر کا بیان رکھوں گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے سے، کسی مسئلے سے، کسی حال سے، کوئی احوال سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے ذہنوں سے ضائع ہو جاتی ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں لائی، لیکن وہ بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو، تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں پائی نہیں جاتی ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے اور آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز تو جو بہت زیادہ بیش قیمتی ہے، تو پھر وہاں ہمارے پاس اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے پھر ہم جو اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہاں یہ چیز جو ہے بیش قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں ہم جو اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے غفلت بھی برتتے ہیں اور جو غافل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہی اسی قسم میں یہ ایک عنوان بھی تھا کہ ایک انسان کی زندگی کون کون سی ہے۔ عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیا اور جینے کے بعد مر گیا، بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہ ہوگا، بلکہ جس چیز پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اسے ایک موت ہے، اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، جس کو اللہ سبحانہ نے قرآن میں کہا دو موت دو زندگی، کہ تم پہلے مردہ تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں ہم نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور جو اس کے بعد پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، اور تمہیں پھر زندہ کریں گے، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی اور آنا ہے، ہماری طرف آنا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی کے چند مرحلے ہیں۔ ایک موت کا مرحلہ جو پیدائش سے پہلے تھا، مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مرحلہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پھر زندگی کا مرحلہ، اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو پھر ایک موت ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ، پھر وہ زندگی کا مرحلہ۔ دنیا اقوام عالم جو ہوتی ہے، دنیا کی قومیں صرف ان دو تین مرحلوں کو مانتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ختم، اس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ لیکن ہمارا ایمان اس سے آگے جاتا ہے، ہم مردہ تھے، ہم اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت دیں گا، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوں گی جس میں حساب و کتاب ہوں گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال اگر ہم زندگیوں کو تقسیم کریں تو تین اسٹیجز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہم قیامت سے پہلے تک قبر میں گزاریں گے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں یا برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی جو برزخ کے بعد آخرت والی زندگی ہوں گی۔ تو زندگیوں کے مرحلے تین ہیں، اور یاد رکھیے اسلام کا معاملہ عجیب ہے۔ اسلام میں ہر موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہر موت ایک زندگی کو جنم دیتی ہے، کہ ہم مردہ تھے، زندگی کو جنم دیا، اس کے بعد پھر مریں گے، پھر ایک زندگی ہوں گی، ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہر موت آپ دیکھ رہے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے، ایک زندگی کو اس کے بعد لاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی، اگر زندگیوں کو بانٹے ہم تو دنیا کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد بیچ میں موت کا مرحلہ ہے، پھر برزخ کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک اٹھنے کا مرحلہ ہے، پھر حیات ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو آخرت کی ہے، چاہے پھر ہم وہ جنت میں چاہے جہنم میں، ہمارے اعمال کے حساب سے، اللہ کے رحم و کرم کے حساب سے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کے حساب سے معاملات چلیں گے۔ تو زندگیوں کو اگر تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی سے قبر کی زندگی کہتے ہیں عام زبان میں، اور تیسرا مرحلہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ تو آج جس جو مرحلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس زندگی کے تعلق سے ہوں گی جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا کی زندگی کی بات شروع ہوتی ہے، جس سے ہم نے بہت زیادہ غفلت برت لی، جبکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس زندگی کے تعلق سے اتنا کچھ ہمیں بتایا کہ ایک شخص اگر اسی کو سمجھنے لگے اور اسی کو جان لے تو یاد رکھیے اس کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، آپ اسی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ اپنے جو ہے زبان مبارک سے نکالتے ہیں، اور آپ یہ حدیث فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور مٹی نیچے کی تر ہو گئی تھی آپ کے آنسوں سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا کیا اس امت کو، اور اس مقام پر بیٹھ کر جب کہ ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی زندگی سے، اس حالات سے ڈرو، اس قبر کے حالات سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی بہت زیادہ سخت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے جو حالات ہیں وہ دنیا سے لے کے دجال مطلب دنیا کے ختم ہونے تک اس سے بھی زیادہ شدید قبر کے فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دجال سے جتنا نہیں آزمائے جاؤ گے اس سے زیادہ فتنے میں تم قبر میں ملوث کیے جاؤ گے۔
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ڈرایا اور کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عقل مند کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو عقلیں تو سب کی ٹھکانے آ جاتی ہے جب، لیکن وہ عقل ٹھکانے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر جو ہے 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ کتنی زبردست بات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دی۔ اگر اس ایک بات کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب کی بات کہی جا رہی ہے۔ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات اپنے آپ میں۔ موت کا مرحلہ ہے، ابھی پوری جان نہیں نکلی اس کی اور فرشتے آ گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ اور دیکھتے وقت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں موت کے تعلق سے فرماتا ہے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ مطلب ایک انسان موت کی حالت میں ہے، بہت سخت حالت ہے اور حق واضح ہے، فرشتے دیکھ چکا۔ اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور موت اس کے قریب ہے، اب بچنے کا کوئی امید نہ رہی، تو تب جو ہے بندہ ایک ریکویسٹ، ایک التجا اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس التجا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تاکہ مومنین کم از کم وہ التجا نہ کرے، وہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوتی وہ التجا۔ سمجھتے آپ؟ جب سزا جج دے دیتا ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جاتی، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا یا باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہی مرحلہ ہے کہ موت کی اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں جو حقیقتوں کو لے کر آ پہنچی ہیں۔ اب انسان چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے پاس اس کی موت قریب آ جاتی ہے، قال رب ارجعوا، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں مہلت کی اللہ سے درخواست کر، رب ارجعوا تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، رجوع کرنے دو، پلٹنے دو مجھے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے آؤں جو زندگی میں چھوڑتا رہا۔ یہ ریکویسٹ ہر انسان کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہر انسان جو گناہگار، کافر، مشرک، بدعتی اور اسی طرح منافق رہا دنیا میں، یہ سب کرتے ہیں، مومن نہیں کرتا یہ بات، لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ارجعوا، قال رب ارجعوا، کہ تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، فیما ترکتو، جو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو سمجھ گئی بات اس آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو؟ یہ ہر گناہگار انسان، مشرک اور کافر اور منافق یہی التجا کریں گا، اے اللہ تھوڑا موقع دیا جائے، کس کام کے لیے؟ نیک کام کے لیے۔ پتہ کیا چلا کہ نیک کام کہاں ہوں گے؟ صرف اس دنیا میں۔ اگر مرنے کے بعد ہوتے تو فرشتہ یہ التجا نہ، جو ہے بندہ یہ التجا نہ کرتا اور کہتا اللہ ایک موقع دے پھر خبر کی زندگی میں تاکہ نیکی کر لوں۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پلٹنے دیا جائے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ کام کرے جو چھوڑ چکا تھا۔ کلا، جواب ہے اللہ کا، ہرگز نہیں، انہ کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو قائل تھا، یہ تو تیرا کلام تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ کتنا زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا اللہ نے۔ نیکی کر لو اگلے جمعے سے، موقع دیا جائے، ہے نا؟ وہی بات اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو تیری ایک بات تھی، دنیا میں یہی کہتا تھا تو، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلا دن، اگلی نماز، اگلے ہفتے سے اور فلاں اور فلاں۔ تو اللہ کہیں گا یہ تو ایک بات ہے، نیکی کے تعلق سے جب بھی دنیا میں تجھے کہا گیا تو یہی کہتا تھا ایک موقع دیا جائے اور ایک موقع، اگلی بار سے نہیں، اگلی بار اور موقع دیا جائے۔ تو اللہ کلا انہ کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو ہمیشہ بولتا ہے، اس سے قائل ہو چکا تو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اللہ نے کہا ان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ مطلب اب کوئی واپس نہیں آ سکتا، موت کی جھانکنی میں پھنس گیا، اب اس کی موت ہے صرف، اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی برا نہیں، نام اعمال بند ہو گئے اس کے، اب قیامت کے روز وہ کھولے جائیں گے۔ بس ہر شخص جو گناہگار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ ایک موقع دے دے مجھے تاکہ میں رجوع کر لوں اپنے گناہوں سے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور جو نیکیاں تو نے کہا تھا، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کی، اور کتاب پہ عمل کرنے کی، اور تیرے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے کی، میں یہ سب کر کے آؤں گا، صرف ایک موقع دیا جائے مجھے۔ اور اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا،
یہ تو ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ پھر سے اٹھائے جانے تک۔ تو ایسا نہ ہو کہ موت ہم تک آ جائے اور ہم میں سے مرد اور ہماری خواتینیں